الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگوں، کل میں نے نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کے سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا. ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نماز تو جماعت کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے. لیکن سنتیں اپنے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. پہلے کی سنتیں بھی آدمی گھر سے پڑھ کر آئے اور بعد والی سنتیں بھی اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور گھر جانا ہے تو گھر جا کر پڑھے، یہی زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آدمی گھر سے نہیں آیا ہے، کہیں اور سے آیا ہے تو مسجد میں پڑھ لے، اور نماز پڑھ کر اس کو بازار یا کہیں اور جانا ہے، گھر نہیں جانا، یا اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں اگر یہاں نہیں پڑھا تو میری سنتیں فوت ہو جائیں گی، تو ایسے آدمی کو مسجد ہی میں پڑھ لینا چاہیے. بہرحال جیسے فجر کی سنتیں ہیں، اگر آدمی گھر سے آتا ہے عام طور سے گھر میں پڑھ کر آئے تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جس طرح قبرستان میں مردے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے، ایسے ہی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ گھر میں لوگ سوتے پڑے رہیں اور کوئی نماز ہی نہ پڑھے گھر کے اندر. اس لیے گھر میں مستورات کو نماز پڑھنے کا اہتمام، اور مردوں کو بھی سنتیں وغیرہ نوافل وغیرہ اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام رکھنا چاہیے تاکہ گھر میں بھی برکتیں ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب کوئی صحابی کوئی مکان بناتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے تھے کہ آپ گھر پر آ کر 2 رکعت نماز برکت کے لیے پڑھ لیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے اور گھر کے جس حصے میں، جس کونے میں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، آئندہ کے لیے گھر والوں کے لیے وہ حصہ گھر کی مسجد ہو جاتا تھا. یعنی وہ نماز روم، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر پریئر روم ہوتا ہے، ایسے ہی وہ ایک نماز کا کمرہ ہو جایا کرتا تھا، نماز کی جگہ ہو جاتی تھی. گھر میں جس کو بھی قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، مستورات ہیں، گھر کے مرد ہیں ان کو سنتیں اور نفلیں پڑھنا، یہ اس مقام پر ہوا کرتا تھا. آج ہم گھر کے اندر ساری چیزیں بناتے ہیں، بیڈ روم بھی ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، کچن روم بھی ہوتا ہے، سارے روم ہوتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کوئی روم نہیں ہوتا. حالانکہ نماز کے لیے بھی گھر میں کوئی ایک جگہ مقرر ہونی چاہیے تاکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ میں گھر والے یکسوئی کے ساتھ وہاں نماز ہے، قرآن ہے، تسبیح ہے، یہ پڑھ سکیں. بہرحال اگر ممکن ہو اور اچھا ہو، آدمی کر سکتا ہو، تو سنتیں پہلے کی اور بعد کی اپنے گھر پر پڑھنا چاہیے. دوسری چیز یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نوافل جو ہوتی ہیں، نوافل کا کچھ وقت شریعت میں مکروہ لکھا ہے، اس وقت میں نوافل نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے صبح صادق ہو جانے کے بعد فرضوں سے پہلے صرف
فجر کی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح فجر کی نماز ختم ہو جانے کے بعد سورج نکلنے تک اور پھر سورج نکلنے سے لے کے 20 منٹ تک جو مکروہ وقت رہتا ہے، اس وقت بھی نہ سورج نکلنے سے پہلے اور نہ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ جب 20 منٹ ہو جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں اشراق کا وقت ہو گیا، اس کے بعد آدمی خوب نفلیں پڑھے۔ اسی طرح زوال تک، پھر زوال کے بعد ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے تک خوب نفلیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جب آدمی عصر کی نماز یعنی عصر کے فرض پڑھ لے تو پھر سورج غروب ہونے تک اور مغرب تک کوئی نفل نماز وہ نہیں پڑھ سکتا، نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب مغرب ہو جائے تو عشاء تک، اور عشاء ہو جائے تو فجر تک خوب نفلیں پڑھے آدمی۔ تو عرض میں نے کیا کہ فجر سے پہلے، فجر کے بعد، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک یعنی مغرب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام اوقات کے اندر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن جو کہا ہے وہ یاد رکھیے گا، آپ صرف نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ آپ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے تک قضا نماز پڑھنا چاہیں، پیچھے آپ کی کوئی قضا رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی سجدہ تلاوت آپ کے ذمے ہیں اور آپ نے کوئی قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد اگر آپ اپنی پچھلی نمازوں کو قضا پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد، جب تک کہ سورج پیلا نہ پڑ جائے، یعنی غروب ہونے میں 15-20 منٹ نہ رہ جائیں اس وقت تک۔ اسی طرح اگر آپ نے اس وقت میں تلاوت کی ہے اور آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صرف ان اوقات میں نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز کو اپنے وقت پر ہی پڑھنا چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے اوقات متعین ہیں۔ جو نماز وقت پر پڑھی جاتی ہے وہ ادا کہلاتی ہے، اور جو نماز وقت پر نہیں پڑھی جاتی اور وقت نکل جاتا ہے اس کا بعد میں پڑھنا ضروری ہے، وہ قضا کہلاتی ہے۔ جان بوجھ کر قضا کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ احادیث کے اندر 80 سال ایک حقب، 80 سال جہنم میں وہ آدمی جلایا جائے گا جو آدمی جان بوجھ کر نماز قضا کر دے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا، جس آدمی نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دی، وہ نقصان کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ اس کا گھر بار، اس کے بیوی بچے، اس کا مال و دولت سب لوٹ لیا گیا ہو اور وہ اکیلا تنہا کھڑا رہ گیا۔ جتنا نقصان سب کچھ ختم ہو جانے پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان ایک نماز کے قضا ہو جانے کا ہے۔ اس لیے جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کا ارادہ تھا، کہیں سفر میں تھا کہ بھئی گھر جا کے پڑھ لیں گے، اور بالکل ذہن سے نکل گیا اور آدمی کو یاد ہی نہیں رہا۔ ارادہ تھا نماز پڑھوں گا جا کے، لیکن بالکل بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا آدمی کو، تو ایسا آدمی معذور ہے۔ یہ قضا کرنا نہیں کہلاتا، بلکہ قضا ہو گئی نماز بھول سے، تو قضا کا گناہ تو نہیں ہوگا اس آدمی کو، لیکن نماز قضا کرنی ضروری ہے۔ یا پھر کوئی آدمی اپنا پورا انتظام کر کے رات کو سویا کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے آنکھ نہیں کھل پائی اور سورج نکل گیا اور نماز قضا ہو گئی، تو یہ سوتے کے اندر ایسا ہوا ہے، لہذا جان بوجھ کر اس آدمی نے نماز قضا نہیں کی، گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنا اور قضا پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کو قضا پڑھنے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو نماز بھی آدمی قضا پڑھ رہا ہو،
وہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کون سے وقت کی نماز اور کس دن کی نماز پڑھ رہا ہے۔ مثلا فجر کی نماز کی قضا آدمی کر رہا ہے تو آدمی کے ذہن میں اور نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میں کون سے دن کی نماز قضا کر رہا ہوں جو میری چھوٹی تھی۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کی 5 تاریخ کو فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو جب وہ قضا پڑھ رہا ہے تو آدمی کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ 5 تاریخ کو جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذمے بہت ساری نمازیں قضا ہوتی ہیں، ان کو یاد بھی نہیں ہوتا ہے کہ کون کون سی نمازیں کس وقت کی کتنی قضا ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی تھوڑی تھوڑی نمازیں اپنی قضا کرتے رہنا چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ نفل نماز آدمی کے ذمے ضروری نہیں ہے، لیکن جو نمازیں فرض اس کی چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کو قضا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نوافل کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذمے جو قضا نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر آدمی الگ سے نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم یہی کر لینا چاہیے کہ جو نفل نمازیں پڑھ رہا ہے ان نفل نمازوں کی جگہ اگر آدمی قضا نمازیں ہی پڑھ لے تو کم سے کم جو فریضہ آدمی کے سر پر ہے وہ تو اتر جائے گا، اور جو ذمہ داری آدمی کے سر پر ہے وہ تو کم سے کم ہو جائے گی۔ تو اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو دھیرے دھیرے کر کے آدمی کو قضا کرتے رہنا چاہیے۔ اور قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے، وہ نمازیں جو آدمی بھول گیا ہے، ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، آدمی اس طرح نیت کر لیا کرے کہ میرے ذمے جو سب سے پہلی نماز قضا ہے فجر کی وہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر جب وہ پڑھ لے گا جو دوسرے نمبر کی ہوگی وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی، پھر جب بھی پڑھے پھر یہ نیت کر لے کہ میں جو نماز میرے ذمے سب سے پہلی فجر کی ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، ہر نماز میں یہی نیت کر لے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی نمازیں جو اس کے ذمہ قضا ہیں وہ ادا ہوتی رہیں گی اور آدمی بڑی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، جب آدمی کی نماز قضا ہو جائے تو سنتوں کی اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، سنتوں کی اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، صرف فرضوں کی قضا فرض ہے، واجب کی قضا واجب ہے۔ اور فجر کی سنتیں ایسی ہیں کہ فجر کی سنتیں فرضوں کے ساتھ اس کی قضا سنت ہے، وہ میں ابھی بتاؤں گا کس طرح۔ تو جس آدمی کی نمازیں، جیسے ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو اب نہ ظہر سے پہلے کی سنتیں قضا کی جائیں گی، نہ ظہر کے بعد کی 2 سنتیں اور نفلیں قضا کی جائیں گی، بلکہ اس کے صرف جو فرض ہیں وہ قضا کیے جائیں گے، یعنی خالی فرض پڑھے جائیں گے۔ مغرب کے 3، عصر کے 4، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ چونکہ وتر واجب ہے اس لیے اس کی قضا بھی واجب ہے۔ تو جو فرض ہیں ان کی قضا فرض ہے، جو واجب ہیں ان کی قضا واجب ہے، نوافل اور سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ البتہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کی قضا اگر سنتیں بھی نہیں پڑھی ہیں تو سنتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک آدمی رات کو سویا، صبح اٹھ نہیں سکا، فجر کی نماز قضا ہو گئی، سورج نکل گیا، اب اگر وہ آدمی اشراق کے بعد اسی دن اپنی آج کی قضا کو پڑھ رہا ہے فجر کی، تو پہلے 2 سنت پڑھ لے اور اس کے بعد میں 2 فرض پڑھ لے، تو یہ سنتوں کی قضا سنت ہو جائے گی اور فرضوں کی قضا فرض ہو جائے گی۔ لیکن اگر زوال ہو گیا، آدمی آج کی فجر نہیں پڑھ سکا زوال سے پہلے اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہے، بلکہ صرف فرضوں کی قضا کی جائے گی، 2 رکعت نماز، اب سنتیں پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فجر کی سنتیں فجر سے پہلے ہی پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کسی آدمی نے فرض پڑھ لیے ہیں فجر کے تو نہ وہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے اور نہ سورج نکلنے کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر پڑھے گا بھی کوئی تو وہ نفل ہوگی، سنت نہیں ہوگی اس کی۔ فجر کی سنتیں تو فجر سے پہلے ہی ہوتی ہیں، اس کے بعد نہیں ہوتی۔ تو یہ قضا نمازیں ہیں جن کا آدمی کو دھیرے دھیرے ادا کرنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ قضا نماز چونکہ ایک بڑا بوجھ ہے آدمی کے ذمے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی، اس لیے شریعت نے اس کے لیے بہت آسانی کی ہے۔ نفل نماز کے تو کچھ اوقات ایسے متعین کیے ہیں جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن قضا نماز آدمی کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، صرف 3 اوقات کے علاوہ۔ سورج نکلتے وقت میں وہ 20 منٹ کا جو مکروہ وقت ہوتا ہے، یا جو زوال کا وقت ہوتا ہے جو 5-7 منٹ کا ہوتا ہے، اسی طرح سورج ڈوبنے کے وقت کا جو وقت ہوتا ہے 15-20 منٹ کا، اس وقت۔ اس کے علاوہ کسی بھی وقت کی نماز کسی بھی وقت قضا کی جا سکتی ہے۔ فجر سے پہلے آپ 5 نمازوں کی آپ کے پاس وقت ہے، اذان کے وقت پہ آپ مسجد میں آ گئے ہیں، آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے، جماعت کھڑی ہونے میں فجر کے ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، سنتیں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ آرام سے ایک دن کی فجر بھی 2 رکعت، اسی طرح ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 اور 3 وتر آپ نے ایک ساتھ قضا پڑھ لی۔ پھر کسی بھی وقت کی نماز کسی بھی نماز کے بعد میں قضا کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کے وقت میں فجر ہی کی قضا پڑھی جائے گی، ظہر کے وقت میں ظہری کی قضا ہوگی، عصر کے وقت میں عصری کی قضا ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت میں کسی بھی نماز کو قضا آدمی پڑھ سکتا ہے۔ یہ آسانی شریعت نے کی ہے، اس لیے آدمی کو زیادہ دیر نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اسے یاد کر کر کے آدمی کو نماز قضا پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی آدمی سفر میں چلا جاتا ہے تو سفر میں 4 کے بجائے 2 پڑھتا ہے آدمی، وہاں اگر سفر میں 2 رکعت قضا ہوئی ہیں آدمی کی، یعنی 2 ہی ذمے تھی، تو اپنے مقام پر پڑھے اس کو قضا یا سفر میں پڑھے، وہ 2 ہی ادا کی جائیں گی۔ ایسے سفر کے اندر آدمی اپنے مقام کی چھوٹی ہوئی نماز کو قضا کرے گا تو چونکہ وہ 4 اس کے ذمے ہیں، اس لیے وہ 4 ہی قضا کی جائیں گی، چاہے سفر میں کیوں نہ پڑھ رہا ہو، یعنی جس طرح قضا ہوئی ہے اسی طرح وہ پڑھی جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کبھی مقام پر ہوتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے۔ مقام کی نماز تو میں نے عرض کر دی کہ یہ سب نمازیں مقام پر پڑھی جائیں گی، سنت نفلوں کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ البتہ کوئی آدمی اگر اتنا لمبا سفر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی تقریباً 48 میل، یہ شریعت نے حد طے کری ہے، 48 میل۔ اب 48 میل کے ہمارے موجودہ کلومیٹر کے اعتبار سے کتنے بنتے ہیں، علماء کے الگ الگ اس میں اقوال ہیں۔ کسی نے 77 کلومیٹر کہا ہے، کسی نے اس سے کچھ 80 کلومیٹر کہا ہے، 82 کلومیٹر تک علماء نے فرمایا ہے۔ 82 کلومیٹر تک کہ تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 82 کلومیٹر پر آدمی مسافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کا اپنے وطن سے 82 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے اور وہ اس ارادے سے اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں اور بستی سے نکل گیا ہے، تو بستی کی جو آبادی ہے اس سے نکلنے کے بعد چاہے ابھی 82 کلومیٹر نہیں پہنچا ہے، راستے میں جو بھی نماز پڑھے گا اپنے شہر سے نکلنے کے بعد میں وہ قصر نماز پڑھے گا، اور جس مقام پر بھی وہ جا رہا ہے راستے میں اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں قصر نماز پڑھے۔ قصر نماز کو پہلے سمجھ لیں، قصر کا کیا مطلب ہے۔ قصر کا صرف اتنا مطلب ہے کہ جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں وہ 3 قسم کی نمازیں ہیں، ایک ظہر کی، ایک عصر کی اور عشاء کی۔ عشاء کے ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض اور عشاء کے 4 فرض۔ یہ 4 فرض بجائے 4 کے صرف 2 پڑھے جائیں گے، بس اس کے علاوہ قصر کا کوئی مطلب نہیں۔ کوئی الگ سے قصر کا نام لینا یا یہ سمجھنا کچھ نہیں، بس صرف اتنا سمجھیں قصر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو فرض 4 رکعت مقام پر پڑھے جاتے ہیں، جب آدمی مسافر ہو جاتا ہے تو وہ 4 کے بجائے 2 پڑھے جائیں گے، بس یہی ہے قصر۔ فجر کے 2 کے 2 پڑھے جائیں گے، مغرب کے 3 کے 3 پڑھے جائیں گے، وتر واجب ہے 3 رکعت، وہ 3 کے 3 پڑھی جائیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ رہا مسئلہ سنتوں کا، نفلوں کا، تو اگر موقع ہو، وقت ہو، گنجائش ہو، کوئی جلدی نہ ہو تو آدمی کو سنتیں نہیں چھوڑنا چاہیے، پہلے کی بھی پڑھنا چاہیے، بعد کی بھی پڑھنی چاہیے۔ لیکن راستے میں پڑھ رہا ہے یا کوئی وقت کی تنگی ہے یا اس وقت موقع نہیں ہے تو سفر کے اندر چاہے سنتیں مؤکدہ ہی کیوں نہ ہوں ان کو چھوڑنے کی گنجائش ہے، آدمی چھوڑ سکتا ہے، وہ سب نفلوں کے درجے میں ہو جاتی ہیں اور ان کو چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
البتہ فجر کی سنتوں کا اہتمام آدمی کو سفر میں بھی کرنا چاہیے. اگر آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے سفر میں تو فجر کی سنتیں پڑھے مختصر سی, اور اس کے بعد کے اندر پھر آدمی فجر کے فرض پڑھے, اس لیے کہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. باقی اور نمازیں اگر آدمی چھوڑ سکتا ہے سنتیں آگے پیچھے کی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں, لیکن اگر وقت میں گنجائش ہے, موقع ہے, تو آدمی کو چھوڑنا نہیں چاہیے, پڑھنا چاہیے. پھر یہ آدمی جہاں بھی گیا ہے وہاں پر اگر اس کا ابھی 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے, 2 دن 4 دن 6 دن ہفتہ 10 دن آدمی کے رکنے کا ارادہ ہے, تو یہ آدمی مسافر ہی رہے گا. جہاں کہیں بھی اس کو اپنی نماز پڑھنی ہوں گی فجر کی 2 پڑھے گا, ظہر کی اگر اپنے کو الگ نماز پڑھنی ہے اس کو تو ظہر کی 2 پڑھے گا, عصر کی 2 پڑھے گا, مغرب کی 3, عشاء کی 2 اور 3 وتر, اس طرح آدمی اپنی نماز ادا کرے گا. لیکن جس مقام پر آدمی گیا ہے وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کی مسجد میں مقامی امام صاحب کے پیچھے اگر آدمی یہ نماز پڑھتا ہے تو امام کی نماز کے تابع ہوتی ہے مقتدی کی نماز. تو جتنے مقتدی چاہے وہ مقامی ہوں یا مسافر ہوں, امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہ سارے کے سارے 4 رکعت, اگر امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو 4, اور 3 پڑھا رہے ہیں تو 3, اور فجر کی 2 پڑھا رہے ہیں تو 2. امام کی جو نیت ہوگی اور امام جتنی رکعت پڑھائے گا اس مسافر کو بھی اتنی ہی نماز پڑھائے گا. اسی طرح اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ کسی مقام پر پہنچنے کے بعد میں کچھ لوگ مقیم ہیں, وہ مسافر نہیں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھا سکتے, لیکن یہ مسافر ہیں, آپ مسافر ہیں, آپ نماز پڑھا سکتے ہیں. انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے, تو فجر میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے, مغرب میں بھی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ظہر عصر عشاء کی نماز پڑھانے کا موقع آئے تو آدمی کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مقامی ہی آدمی پڑھائے. لیکن اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو مسافر بھی نماز پڑھا سکتا ہے, لیکن مسافر 4 نہیں پڑھائے گا بلکہ مسافر 2 پڑھائے گا, ظہر کی 2, عصر کی 2, عشاء کی 2. اب پیچھے جو مقیم لوگ ہیں ان کے ذمے تو 4 ہے, یہ 2 پر سلام پھیر دے گا. جب امام مسافر 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا تو یہ سلام پھیرنے کے فوراً بات کہہ دے کہ بھئی امام تو مسافر ہے, مقیم نماز پوری کر لے, تو وہ بغیر سلام پھیرے ہوئے جو مقیم لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے, اور کھڑے ہو کر بغیر سورہ فاتحہ, بغیر ثنا, بغیر سورت کے پڑھے ہوئے تھوڑی دیر کھڑے رہ کر رکوع سجدہ کر کے, اور رکوع سجدے کی ساری تسبیح پڑھیں گے, بس کھڑے ہو کر قرات نہیں کریں گے, کیونکہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی ہے اور یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں. تو ان لوگوں کو ظہر کے جیسے مثال کے طور پر 2 رکعت پر امام صاحب نے سلام پھیر دیا, مقیم لوگ 2 رکعت کھڑے ہو کر اپنی پوری کر رہے ہیں, تو یہ کھڑے ہو کر خاموش کھڑے رہیں گے, تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد میں یہ رکوع کر لیں گے, رکوع میں رکوع کی تسبیح, سجدے میں سجدے کی تسبیح, التحیات, سب چیزیں پڑھیں گے, لیکن قرات نہیں کریں گے. 2 رکعت یہ اس طرح کر کے اپنی پوری کر لیں گے اور ان کی نماز مکمل جماعت کے ساتھ کہلائے گی. تو مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھ بھی سکتا ہے اور امامت بھی کر سکتا ہے, لیکن امامت میں اور پیچھے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر مقیم کے پیچھے پڑھے گا تو پوری پڑھے گا, اور نماز پڑھائے گا تو 2 پڑھائے گا, اور مقیم لوگ باقی اپنی 2 رکعت پوری کر لیں گے. لیکن یہ مسافر جہاں بھی گیا ہے وہاں جانے کے بعد اگر اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا کام 2 4 5 10 دن میں نہیں ہوگا, مجھے 15 دن تو کم سے کم رکنا ہی پڑے گا, اور 15 دن ٹھہرنے کی اس نے وہاں پر نیت کر لی ہے, تو یہ آدمی مقیم ہو گیا ہے. اب یہ آدمی 2 رکعت نہیں پڑھے گا, جس طرح اپنے وطن کے اندر یہ آدمی 4 رکعت ظہر کے اور 4 رکعت عصر کے اور 4 رکعت عشاء کے پڑھتا تھا, بالکل اسی طرح مقیم کی طرح یہ پوری نماز اپنی یہاں پر پڑھے گا. اب اس کی مسافرت والی نماز ختم ہو. لیکن کوئی آدمی 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتا ہے, بلکہ اس کا کام اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے, 2 دن میں ہو جائے گا, 4 دن میں ہو جائے گا, 6 دن میں ہو جائے گا, 10 دن میں ہو جائے گا, اس طرح کرتے کرتے مہینہ 2 مہینے 6 مہینے بھی گزر گئے, لیکن ایک ساتھ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کری. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ 2 دن بعد کام ہو گیا تو چلا جاؤں گا, 2 دن بعد 5 دن بعد کام ہو گیا تو چلا جاؤں گا, لیکن ایک ساتھ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہوئی. تو یہ آدمی چاہے 6 مہینے تک یا سال بھر تک بھی رکا رہے تو یہ مسافر ہی رہے گا, اور اس آدمی کو قصر نماز ہی وہاں پڑھنی ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اگر مسافر کی, میں نے عرض کیا, مسافر کی نماز قضا ہو جائے
اور اگر 2 رکعت اس کی قضا ہوئی ہیں ظہر کی عصر کی عشاء کی تو چاہے وہ وہاں پر قضا کرے یا اپنے مقام پر آ کر کرے, اس کو 2 ہی پڑھنی ہے. اسی طرح مسافر جہاں بھی گیا ہے وہاں اس کے پاس موقع ہے اور اس کو گنجائش ہے, وقت کے اندر فرصت ہے اور اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں اپنے وطن کی پڑھنا چاہتا ہے, تو چونکہ 4 قضا ہوئی ہیں وہ, تو یہ سفر میں بھی ان کی جو قضا کرے گا وہ 4 ہی کرے گا. بس یہ قضا نماز کے سلسلے میں اور سفر کی نماز کے سلسلے میں اور ان کے اوقات کے سلسلے میں نے عرض کیا ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان کے لیے. ان سے سابقہ روزانہ پڑتا ہے, لہذا یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. سفر کرنے والوں کو اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ راستے کے اندر ان کی کوئی نماز قضا نہ ہو, اس طرح سفر کرے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف اپنی سہولت یاد رہتی ہے, نماز کا چھوٹنا اور وہ بالکل یاد نہیں رہتا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں, ایک آدمی دہلی کے لیے گیا, مثال عرض کر رہا ہوں, ایک آدمی دہلی گیا کسی کام سے اور دہلی میں اس کا کام نمٹ گیا 3 بجے تک, سردیوں کے دن ہیں. اب ظاہر سی بات ہے 1 گھنٹے بعد عصر, اس کے 1 گھنٹے بعد مغرب, عشاء کا تو خیر چلو لمبا وقت ہے کوئی بات نہیں. اب ہوتا کیا ہے, آدمی سوچتا ہے کہ یار ٹائم وہ کام پورا ہو گیا, اب یہاں رہ کر کیا کریں گے, چلو گھر جا کے آرام کریں گے, کھانا بھی شام کو گھر جا کے کھائیں گے اور شام کو آرام سے گھر جا کے سو جائیں گے. اور آدمی بس میں بیٹھا, اور اب بس والا کوئی ہمارا غلام تھوڑی ہے, وہ تو اپنے حساب سے روکے گا, بس آپ کو تھوڑی اس طرح روکے گا. آپ بیٹھ گئے بس کے اندر, اب آدمی کہتا صاحب کیا کریں, بس رکی نہیں. ارے بھائی بس رکی نہیں تو یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں نماز کیسے پڑھوں گا بس کے اندر. جہاں آپ اس طرح کبھی کبھی کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کام 3 بجے تک نہیں ہوتا, آپ کا کام 1 دن اور بعد تک ہوتا تو آپ کو رکنا پڑتا اور رکتا آدمی. تو دنیا کے کام کے لیے آدمی 2-4 گھنٹے بلکہ 2-4 دن آدمی مزید لگا دیتا ہے. گئے تھے 1 دن کے لیے, لگ گئے 4 دن. تو کیا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کے لیے 2-4 گھنٹے قربان نہیں کر سکتا آدمی؟ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ 3 بجے میں فارغ ہو گیا, اب اگر میں بس میں بیٹھ گیا تو میری عصر کی نماز کا کیا ہوگا, پھر تھوڑی دیر بعد میں مغرب کی نماز قضا ہوگی, پتہ نہیں بس کہاں رکے نہیں رکے, ماں موقع ہو نماز پڑھنے کا نہ ہو, گنجائش ہو نہ ہو, اتنی دیر بس رکے نہ رکے, مجھے وہاں پانی ملے نہ ملے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے آدمی کو رک جانا چاہیے کہ نہیں, عصر پڑھوں گا میں پہلے یہاں, پھر مغرب پڑھوں گا, اب اس کے بعد مغرب بعد چاہے نکل جاؤں, لمبا وقت ہے عشاء کا, عشاء چاہے گھر جا کے پڑھ لوں گا, تاکہ نہ میری عصر قضا ہو نہ مغرب قضا ہو. یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے اپنے سفر کو. یہ میں کیا عرض کروں آپ سے, شریعت نے نماز کا اتنا پابند ہمیں کیا ہے, اتنا پابند کیا ہے. اگر کسی سمجھنا, کوئی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا, میں آپ کو مسئلے کی بات بتا رہا ہوں. اگر کسی آدمی کو حج کے سفر میں یہ یقین ہو, میرے الفاظ کو اچھی طرح یاد رکھنا, اگر کسی آدمی کو حج کے سفر پر جانے میں یہ یقین ہو کہ اس سفر میں میری 1 یا 2 نمازیں یقیناً قضا ہو جائیں گی اور میں نہیں پڑھ سکوں گا, تو ایسے آدمی کے لیے حج کا سفر کرنا جائز نہیں ہے. کیوں کہ حج تو 5ویں نمبر کا فریضہ ہے اور نماز تو پہلے نمبر کا فریضہ ہے ایمان کے بعد. آپ حج تو کرنے جا رہے ہیں جو 5ویں نمبر کا فریضہ ہے, اور جو نماز پہلے درجے کا فریضہ ہے ایمان کے بعد میں, اسے قضا کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے بائی چانس قضا ہو جانا, ایک یہ کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ نہیں سفر اس قسم کا ہے کہ نماز میری یقیناً قضا ہوگی, تو آپ کو ایسا اپنا سفر کا شیڈول ایسے بنانا چاہیے کہ میری نماز قضا نہ. حج کے مسافرین بہت لاپرواہی اس میں کرتے ہیں, ایئرپورٹ پر اسی طرح ہوائی جہاز میں ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, اور وہ سوچتے ہیں, یہاں بھیجنے والے بھی یہی کہتے ہیں, ارے رہنے دو, وہاں جا رہے ہو, وہاں جا کے تمہیں کرنا کیا ہے, نمازیں ہی تو پڑھنی ہے, وہاں جا کے پڑھ لینا, اکٹھی کتنی نمازیں پڑھنی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا, یا تو آپ پڑھ کر بیٹھو وقت ہو گیا ہے, یا اتنی ایسی گنجائش کے ساتھ بیٹھو. اب میں کیا عرض کروں, آپ یہ کہیں گے کہ صاحب ہوائی جہاز والا ہمارا غلام تھوڑی ہے جو وہ اپنے وقت پر ہمارے حساب سے لے کر جائے گا. لیکن اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ یا تو آپ پڑھ کر بیٹھ جائیں, یا اس میں موقع دیکھ کر. کیا ہوتا ہے کہ پوری فلائٹ والوں کو کبھی کبھی ایسی دھن ہوتی ہے کہ سارے فلائٹ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ فلائٹ کو خطرہ ہوتا ہے, تو وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے آپ کو نماز پڑھنے کی.
آپ باوضو ہو کر بیٹھیں اور ایک ایک دو دو کر کے کہیں کیبن میں ادھر ادھر جا کر نماز پڑھ کے اپنی سیٹ پر آ کے، جیسے آدمی استنجے کے لیے جاتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے، ایسے ایک ایک دو دو آدمی پڑھ کر آ کے بیٹھتے رہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ ہم ساری دنیا میں سفر کرتے ہیں، کئی ملکوں میں گئے اور ہر ملک کی ایئر لائنس میں ہم نے سفر کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے منع کیا ہو کہ آپ نماز مت پڑھو، بلکہ کپڑا اور دے دیتے ہیں کہ لیو جی آپ نماز پڑھ لیجیے۔ آپ کی نیت سچی ہوگی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے جو سفر کرنے والے ہیں ان کو ہمیشہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز قضا نہیں کرنا۔ بائی چانس قضا ہو جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ ہے کہ آدمی کو ارادتاً کوئی نماز قضا نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔